یہ حاضری بے شک اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جو جسے ہم رحمت کرتے ہیں وہ رحمت کی صورت میں انعام ہے۔ بے شک انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کا اظہار وہ کرتا ہے کہ وہ اس کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے، درگزر فرماتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ یہ میں بہت ہی خوبصورت پڑھا تھا کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت کو انعام کہتے ہیں۔ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دنیا و آخرت میں بندے کو لگاتار انعامات سے نوازتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قاضی ابو عبداللہ سکہ کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کریم کی ایک رحمت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت جو کچھ دنیا میں ان کو ملا ہے اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تم اس کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جسے اللہ کریم 10 رحمتوں سے نوازے؟ سبحان اللہ۔ جسے اللہ کریم 10 رحمتوں سے نوازے، اللہ پاک 10 رحمتوں سے اس بندے سے کتنی آفتیں مصیبتیں دور فرمائے گا اور ان 10 رحمتوں سے کتنی برکتیں حاصل ہوں۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو عبداللہ عطا اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جس پر ایک رحمت نازل فرمائے گا وہ اس کی دنیا و آخرت کے سب معاملات میں کفایت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک رحمت سبحان اللہ۔ رحمت اس کے تمام معاملات میں آخرت میں اس کی کفایت کرے گی۔ سورہ ملک پڑھتے ہیں تو وہ اس کا انعام اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ سورہ ملک اس وقت یہ عرض کرے گی کہ یہ تو مجھے ہر وقت اس کو یہ پڑھا کرتا تھا، بلکہ یوں بھی ہے کہ وہ جھگڑا کریں گے کہ اس کو آپ بخش دیں۔ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ یہ صرف تسلیم بالقلب ہونا ہے سبحان اللہ۔ کہ اس کا دل کس حد تک اس طرف راغب ہے اور اس کا کتنا تقویٰ ہے اس طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یہ ہم نے وہ پریکٹیکل دیکھا ہے، پریکٹیکل دیکھا ہے، اور کس انداز میں دیکھا ہے ہمارے دوست عارف صاحب، ان کو ان کے تمام بچوں نے بھی، ان کے بھتیجے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، سب نے منع کیا کہ نہ جائے،
یہی بات سب نے منع کیا کہ نہ جائیں، اللہ لیکن بلاوا تھا، بے شک بلاوا تھا، کیسے رک سکتے تھے؟ بے شک اللہ 5 مہینے قبل بھی یہ عمرے کی ادائیگی کر کے تشریف لائے تھے، ماشاء اللہ پھر آ گیا بلاوا، اللہ وہاں پہ طبیعت خراب ہوئی، اللہ جو پلس ریٹ جو جس کو نبض بولتے ہیں وہ اس حد تک چلا گیا کہ جو بس پھر آدمی کو لے ہی جاتا ہے، جو آدمی کو لے ہی جاتا ہے۔ ایک دن مجھے ہی یہ کہنے لگے شادی جب میں رکوع میں جاتا ہوں تو واپس میں جب رکوع سے واپس ہوتا ہوں تو میری آنکھوں کے آگے اس طرح اندھیرا سا چھا جاتا ہے، میں گرنے لگا ہوں۔ وہ ہمارے پاس بی پی آپریٹر تھا، پہلے بھی چیک کی، اس دن ان کی 40 تھی، لیکن جب انہوں نے یہ بتایا پھر چیک کیا تو وہ پلس اس میں لو آ رہی تھی۔ وہ انہوں نے اپنے یہاں پہ بھتیجے سے رابطہ کیا، ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے کہا اگر اس میں نہیں آتی تو آپ یہ نبض جو گھڑی کے مطابق ذرا دیکھ لیں۔ اس وقت ان کی 32 تھی، 32 کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے جب یہ جان چلی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کرم فرمایا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، بڑے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اچھے اچھے کھانے، لذیذ کھانے، موقع دار کیا۔ شروع ہو جب پہلے دن ہم ان کو لے گئے ہاسپٹل تو اس وقت یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ مثلا وہاں پہ اتنے قوانین سخت ہیں۔ انہوں نے کہا بس مریض کو چھوڑ جائیں، اب یہاں اٹینڈنٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ آپ نے دن میں ملنا ہے، وہ بھی 1:30 بجے سے لے کے 2 بجے تک، چھوڑ کے چلے آئے۔ خیال تھا کہ اب وہ اکیلے کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت، کیا سوچ رہے ہیں، لیکن ان کا ٹریٹمنٹ باقاعدہ انہوں نے شروع کر دیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو فیسلٹی ہمارے مستشفے میں نہیں ہے تو انہوں نے نمبر لے لیا ہوا تھا، عظیم صاحب کا نمبر تھا، انہوں نے دوسرے دن فون کیا کہ ہم آپ کے مریض کو جو ہے نا وہ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی میں شفٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے فیسلٹی نہیں ہے 5 اسٹار، لیکن وہ ہمیں ہم اس وقت عمرہ کر رہے تھے تو اچھی طرح سمجھ نہیں آئی، ہم پھر چلے گئے وہاں پہ، تقریباً کو 1:15 بجے چلے گئے، پتہ تھا کہ 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک، لیکن انہوں نے کہا کہ 1:30 بجے سے، وہ 1 منٹ بھی ادھر ادھر ہونے نہیں تھے، پورے ٹائم پہ انہوں نے جب ٹائم ہوا تو وہ پھر ہمیں خود لے گئے اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ آپ تو چلے گئے خیر سے دوسرے اسپتال۔ تو وہاں پہ ایک تو لینگویج کا معاملہ، دوسرے اس کے قوانین اصول اتنے کہ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو ہم وہاں پہ میں اور حاجی ندیسہ یہ سب دوسرے چونکہ مدینہ شریف ان کا جاتا وقت ہو چکا ہے، یہ 2 دن قبل ہی چلے گئے، ہم یہاں رک گئے، تو اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے۔ وہاں پہ وہ ریسیپشن پہ گئے، انہوں نے آگے بھیج دیا، وہ اس نے کہا کہ نام کیا ہے، انہوں نے کمپیوٹر میں چیک کیا، نام ہی نہیں تھا ان کا۔ وہ اسی اسنا میں بنگلہ دیشی، اللہ بنگلہ دیشی ہم سے پاکستانیوں سے محبت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے تو ایسے ہی۔ اس نے کہا کہ یہاں انہوں نے کچھ نہیں آپ کو بتانا، آپ چلے جائیں ایمرجنسی میں، وہاں پہ ملنے کی اجازت ہے، وہاں سے فائل نمبر آپ کو ملے گا۔ وہاں جب گئے تو عرب صاحب ماشاءاللہ وہاں پہ ایمرجنسی میں تھے، ملاقات ہو گئی، انہوں نے اچھا ٹریٹمنٹ کیا۔
ان کی وہ یہاں سے آپریٹ کر کے بیٹری رکھی اور 2 دن کے ہاں پیس میکر وہ 2 دن کے بعد تیسرے دن انہوں نے الاؤ کر دی تو پھر ہم تو اب ان کے تمام ڈاکٹر وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا آپ چلے گئے جو منع کرتے تھے سب آپ پوچھیں کہ بہت اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے شکر اللہ تو یہ دیکھیں یہ وہ معاملے انسان کے کبھی سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کس طرح شفا عطا فرمانی ہے اسی لیے ہم اس کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ اس کے کرم کے محتاج ہیں انسان بذات کچھ بھی نہیں ہے بس اس کا کرم ہے تو بات بنتی ہے اگر انسان نافرمانیاں بھی کرتا ہے تو پھر بھی وہ درگزر فرما کے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کے جو ہماری نصیب میں اس نے لکھا ہے وہ عطا فرماتا ہے وہ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے جو دہریے ہیں جس کا کوئی مذہب نہیں کوئی دین نہیں ان کے لیے بھی کیونکہ وہ بھی تو اسی کی مخلوق ہے نا سب کچھ تو یہ ہم اس بات سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے ہر کام میں حکمت ہے اور وہ جو ہمارے لیے سوچتا ہے وہی بہتر ہے ہم ناقص العقل ہیں اور ناقص ہی ہماری سوچ ہے اس لیے ہمیں اپنے توکل کو مضبوط بنانا ہے اس حد تک مضبوط بنانا ہے کہ وہ جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر وہ اتنا پیار کرتا ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ تو وہ ہمیں کیسے دکھی دیکھ سکتا ہے یہ بس ہمارے اپنے اعمال ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے پریشانیاں ہمیں رہتی ہیں یہ جو اب پاکستان کی جو اس وقت حالت ہے یہ کیا ہے اس میں ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کو سلیکٹ نہیں کرتے جو نیک ہو جو اچھا ہو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ ہمارا کچہری کا کام کرے گا یہ ہمارا تھا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں تو پھر ہمیں ان مصیبتوں سے پالا پڑ ہی نہیں سکتا جب ہمارے جسم سے ہماری کسی بھی عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہے تو وہ کیوں ہم سے ناراض ہے بے شک وہ کیوں ہم سے ناراض ہے ہم بھی یہاں پہ تقریباً 30 سال بلکہ زیادہ ہی 30 تقریباً 35 سال اس شادی بات ہے آج تک ہمارا نہ کسی محلے دار سے جھگڑا ہوا ہے نہ کبھی ہم سائن سے بلکہ جو بھی آیا ہے وہ محبتیں اس سے ملی ہیں سبحان محبتیں ہی ملی بے حد و حساب محبتیں ملی ہیں تو اپنے رویے کو ہم نے درست کرنا اپنے معمولات زندگی میں اس میں جو زیادہ بلکہ 100% ہی ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کو میرے مولا تو ہی بھرم رکھنے والا ہے تو ہی عزت رکھنے والا ہے تیرے ہی سپرد معاملات ہیں ہم میں اگر کوئی کمی ہے تو یہ بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس کمی کو دور فرما کے ہمیں مثبت سوچ عطا فرما یہ شہزادے اخلاق صاحب عمیر صاحب قمر شہزاد صاحب یہ سب شاہ صاحب جتنے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں مل گئی شکر ادا کیا نہ ملی تب بھی شکر ادا کیا موٹر سائیکل نہیں پیدل ہی آ گیا کوئی بات نہیں طاقت دی ہوئی نا اللہ تعالیٰ نے اگر وہ یہ طاقت نہ دے
اگر وہ چلنے کی ہمت ہی نہ دے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ یہ سب اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں طاقت دی اور اسی کی طاقتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ باقی ساری باتیں فضول ہیں جی میں نے وہ کیا، میں کون ہوں، میری کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے۔ اگر ہم اپنی اوقات پہ جائیں تو سمجھ آتی ہے کہ ہم اوپر سے تو اللہ تعالیٰ کا نام بڑے ہی لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں لیتے ہیں، درود پاک پڑھنی ہے تو ہم اس کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے دل میں یہ ٹٹول کے دیکھا ہے کہ اس وقت جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کرتے ہیں تو کیا اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے مالک یہ تیری ہی زندگی عطا کرتا ہے، تو ہمیں انسان کی وجہ کسی اور شکل میں بھی پیدا کر سکتا تھا۔ یہ جو پالتو کتے نہیں ہیں، سارا دن رزق کی تلاش میں بھاگے پھرتے ہیں، پانی ان کو نہیں ملتا، زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتا ہمارے دروازے پہ آ گیا تھا، ہم اس کو بہت کہتے ہیں کہ یہ چلا جائے یہاں سے، لیکن اگر ہم اس وقت کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ پیاس سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تو اس کو وہاں پانی ہی پلا دیں، تو وہ جو نیکی ہے بہت نیکی، شاید اس ایک نیکی کے بدلے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے، ہماری بخش مغفرت ہماری۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ تو وہ ہے جو حیوان ہیں، جو جانور ہیں، تو پھر جو اپنے لوگوں کے، اپنے عزیز، اپنے بچوں کے، عزیز و اقربا کے، ہمسایوں کے جو حقوق ہے اس کا کیا عذاب ہوگا؟ اس کو جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے ادا کریں گے تو پھر رسوائی نہیں، عزتیں ہی ملیں گے، عزتیں بھی دل سے پھر ملے گی، یہ نہیں کہ کوئی دیکھ کے منہ ادھر کر لے گا، بلکہ وہ دیکھ کے کہے گا کہ وہ اخلاق صاحب آ رہے ہیں، یار یہ بہت اچھے ہیں، ان سے ہم نے مسافہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مظہر صاحب اللہ مظہر صاحب اصول کے بڑے پابند ہیں، لیکن میں اصول کی ہمیشہ خلاف ورزی کر دیتا ہوں۔ تو پروگرام کچھ اور ہوتا ہے، پھر کچھ معاملہ ہی ایسا ایک ٹاپک شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس پہ بات کرتے کرتے آگے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازتا رہے، اور ہم سب جس طرح درود محل میں آ کے اپنے دل کی گہرائیوں سے درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی ہمیں اس درود پاک سے محبت عطا فرمائے، تاکہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملیں اور 10 ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں اور 10 ہی ہمارے درجات کو بلند ہو جائے۔ دیکھیں یہ جو میں نے وہ ایک مرتبہ جو رحمت ملے گی تو وہ ہمارے روز محشر میں ہماری کفایت ہے۔ اللہ تعالیٰ بسم اللہ۔